بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو اسٹڈی ٹائم فار آل. آئی ایم یور ٹیوٹر عدنان غنی بٹ, بچے یونیورسٹی آف پاکستان, اور اس کی بک سیکنڈ لینگویج ایکویزیشن انگلش 504. اسٹوڈنٹس, اس سے پہلے اسٹوڈنٹس کے اصرار پر, چونکہ میرا تعلق بچے یونیورسٹی آف پاکستان کی میں کلاسز لیتا ہوں انگلش کی, تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس نے جب اصرار کیا, وہ اسٹوڈنٹس جو انگلش کی ریڈنگ میں اور رائٹنگ میں کافی ویک تھے, اور جب انہوں نے بچے یونیورسٹی آف پاکستان کے مختلف جو کورسز تھے ان میں ایڈمیشن لیا, تو انہیں کافی ساری مشکلات کا سامنا رہا. تو مجھے یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑا کہ مجھے ان اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. تو میں نے سب سے پہلے انگلش 101 کی ویڈیوز بنانے کا عمل شروع کیا, اور اس میں پروسیس اس طرح سے ہے کہ آپ کی جو بک ہے اس کا پیج ٹو پیج, لائن ٹو لائن اور ورڈ ٹو ورڈ میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں, اور جہاں جہاں پہ کوئی ایکسرسائز آتی ہے اور اس کو میں سالو کرتا ہوں. تو اسٹوڈنٹس نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا اور ان کے لیے بڑا مفید ثابت ہوا. انگلش 101 کے بعد میں نے انگلش 501, پھر 502 اور پھر 503 کی ویڈیوز بنانی شروع کی. اسی طرح جنرل سائنس GSE 101 کی ویڈیوز بنانی شروع کی, اور اب اسٹوڈنٹس کے بے حد اصرار پر میں آج سے انگلش 501 کی ویڈیوز کا سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اپنی پہلی ویڈیو کی جانب. تو ہماری بک کا نیم ہے سیکنڈ لینگویج ایکویزیشن, دوسری زبان کا حصول, اور اس کا کوڈ ہے انگلش 501. اس کے دیکھتے ہیں کہ ٹیبل آف کانٹینٹس میں ٹوٹل کتنے لیکچرز ہیں. جی, تو حسب معمول جیسے عام جو ہماری بکس ہیں ان کے 45 لیکچرز ہیں, تو اس بک کو بھی 45 لیکچرز میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا لیسن ہے لیسن نمبر 1, انٹروڈکشن ٹو سیکنڈ لینگویج ایکویزیشن. اسی سے ہم شروع کرتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اسٹڈی ٹائم فار آل چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. تو اسٹوڈنٹ, لیسن نمبر 1, انٹروڈکشن ٹو سیکنڈ لینگویج ایکویزیشن, دوسری زبان کے حصول کا تعارف. تو آپ کو پہلے لیسن کو شروع کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ ایک فرسٹ لینگویج ہوتی ہے, ایک سیکنڈ لینگویج ہوتی ہے. فرسٹ لینگویج آپ کی نیٹو لینگویج ہوتی ہے, آپ کی آبائی لینگویج, جس کو مدر ٹنگ بھی کہتے ہیں, اس کو فرسٹ لینگویج کہتے ہیں. اور جب آپ کوئی دوسری زبان سیکھتے ہیں, جیسے کہ ہم پاکستان میں مختلف صوبوں میں, پنجاب میں پنجابی سپیکنگ لوگ رہتے ہیں, سندھ میں سندھی سپیکنگ, بلوچستان میں بلوچی سپیکنگ, اور KPK میں پشتو سپیکنگ. تو یہ ان کی فرسٹ لینگویجز ہیں. تو جب یہ انگریزی زبان کو سیکھتے ہیں یا کسی اور زبان کو سیکھتے ہیں تو وہ ان کی سیکنڈ لینگویج ہوتی ہے. تو یہ لیسن بھی سیکنڈ لینگویج کے حوالے سے ہے, جو کہ آبائی لینگویج نہیں ہوتی, نیٹو لینگویج نہیں ہوتی. تو لیسن کا نیم ہے انٹروڈکشن ٹو سیکنڈ لینگویج ایکویزیشن, دوسری زبان کے حصول کا تعارف. ٹاپک نمبر 001-006, انٹروڈکشن ٹو SLA سیکنڈ لینگویج ایکویزیشن, دوسری زبان کے حصول کا تعارف. کی کانسیپٹس اس میں دیے جائیں گے, بنیادی جو تصورات ہیں. واٹ میکس اے گڈ تھیری, وہ کیا چیز ہوتی ہے جو ایک اچھا نظریہ بناتی ہے. دا نیڈ, ضرورت. واٹ میکس اے گڈ تھیوری. ٹائپس آف تھیریز, مختلف نظریات کی قسمیں. ایویلیویٹنگ اے تھیوری آف SLA. تو سیکنڈ لینگویج ایکویزیشن, دوسری زبان کا حصول کا جو نظریہ ہے اس کو ایویلیویٹ کرنا, اس کا اندازہ لگانا. ویوز آن دی نیچر آف لینگویج, اور لینگویج کی جو فطرت ہوتی ہے, زبان کی جو فطرت ہوتی ہے, اس کے اوپر مختلف قسم کے ویوز یا نظریات. تو اسٹوڈنٹ, لیسن کو باقاعدہ طور پہ سٹارٹ کرتے ہیں. دا ٹرم سیکنڈ لینگویج انکلیوڈز لینگویجز ادر دین نیٹو لینگویج. یہ جو اصطلاح ہے, یہ جو سیکنڈ لینگویج جو ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں, سیکنڈ لینگویج دوسری زبان, انکلیوڈ لینگویجز, اس میں زبانیں شامل ہوتی ہیں, ادر دین دی نیٹو لینگویج, جو آبائی زبان سے ہٹ کے ہوتی ہیں. آپ کی جو آبائی زبان ہوتی ہے اس سے ہٹ کے جو زبانیں ہوتی ہیں ان کو سیکنڈ لینگویجز کہا جاتا ہے. لینگویجز آف وائڈر کمیونیکیشن, یہ زیادہ وسیع رابطے کی زبانیں ہوتی ہیں. انکاؤنٹرڈ ود ان لوکل ریجن اور کمیونٹی, اور ان کا سامنا ہوتا ہے علاقائی اور جو مختلف قوموں کی زبانیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ. اینڈ فارن لینگویجز, اور غیر ملکی زبانوں کے ساتھ. جیسے کہ انگلش ہے, یہ پوری دنیا کی زبان بن چکی ہے, تو یہ جب کسی بھی کنٹری میں اس کو سیکھنے لگتے ہیں تو یہ سیکنڈ لینگویج ہوگی, لیکن یہ وسیع رابطے کی زبان ہے اور اس کو سامنا رہتا ہے اپنے لوکل زبانوں کے ساتھ. لرننگ کین ایدر بی فارمل, planned and systematic,
اور انفارمل اینڈ انسٹرکچرڈ. لرننگ کا جو عمل ہوتا ہے, سیکھنے کا جو عمل ہوتا ہے, یہ یا تو روایتی ہوتا ہے, بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ ہوتا ہے اور بڑا منظم ہوتا ہے, اور یا پھر یہ غیر رسمی ہوتا ہے, غیر روایتی ہوتا ہے اور انسٹرکچرڈ, یعنی اس کی کوئی ساخت باقاعدہ طور پہ نہیں ہوتی. تو دو قسم کی لرننگ ہوتی ہے, ایک وہ ہوتی ہے جو کہ رسمی ہے, روایتی ہے, منصوبہ بندی کے ساتھ ہے اور ایک بندوبست کے ساتھ ایک منظم طریقے سے, اور دوسری جو غیر روایتی ہوتی ہے اور انسٹرکچرڈ ہوتی ہے. Second language acquisition is a research field that focuses on learners and learning rather than teacher and teaching. تو یہ سیکنڈ لینگویج جو ایکویزیشن ہے, ایس ایل اے اس کا ایبریویشن ہم یوز کر رہے ہیں, از اے ریسرچ فیلڈ. یہ ایک تحقیق کا میدان ہے جس کا فوکس سیکھنے والوں اور سیکھنے کے عمل پر ہوتا ہے, نہ کہ سکھانے والوں جو ٹیچرز ہیں یا ان کی ٹیچنگ ہے, پڑھانے والوں یا پڑھائی پر اس کا فوکس نہیں ہوتا, اس کا دار و مدار نہیں ہوتا. یہ اس کی جو توجہ ہے وہ ٹیچرز اور ٹیچنگ پر مبذول نہیں ہوتی, بلکہ سیکھنے والے جو لرنرز ہیں, طلبہ ہیں, اینڈ لرننگ, اور ان کے جو پڑھنے کا عمل ہے اس کے اوپر یہ فوکس کرتی ہے. دا فیلڈ آف ایس ایل اے ایڈریسز دا فنڈامنٹل کویسچنز of how learners come to internalize the linguistic system of another language and how they make use of that linguistic system during comprehension and speech production. تو یہ جو ایس ایل اے کا فیلڈ ہے, addresses the fundamental questions, تو یہ جو بنیادی سوالات ہیں ان کے جوابات فراہم کرتا ہے. of how learners come to internalize the linguistic system of another language, کہ کس طرح سے جو لرنر ہیں, جو طلبہ ہیں, وہ کس طرح سے دوسری زبان کا جو لسانی نظام ہے, لنگوسٹک سسٹم ہے, اس کو اپنے اندر اتار لیں, انٹرنلائز کر لیں. اینڈ ہاؤ دے میک یوز آف دیٹ لنگوسٹک سسٹم ڈیورنگ کمپریہنشن اسپیچ پروڈکشن, اور کمپریہنشن کے دوران یعنی عبارت کو سمجھنے کے دوران, اور اسپیچ پروڈکشن گفتگو کرنے کے دوران, اسپیچ تقریر کرنے کے دوران وہ اس لنگوسٹک سسٹم کا کس طرح سے استعمال کریں. The learning and acquisition of a second language occurs once the first language acquisition is established. جو دوسری زبان کا حصول ہوتا ہے یا سیکھنے کا عمل ہوتا ہے, یہ تب واقع ہوتا ہے جب کوئی بچہ یا جو اسٹوڈنٹ یا طالب علم ہے, اس نے جو اس کی فرسٹ لینگویج ہے, جو اس کی آبائی لینگویج ہے, اس کا جو حصول ہے اس کا مکمل ہو جائے. یعنی ایک بچہ ہے وہ اردو اسپیکنگ ہے, تو اس کو اردو آتی ہوگی تو وہ سیکنڈ لینگویج کو سمجھنا شروع کرے گا. اس طرح پنجابی اسپیکنگ, پشتو اسپیکنگ یا فارسی اسپیکنگ ہے, تو اس کو اگر اپنی زبان پہ عبور حاصل ہو جائے گا تو تب وہ سیکنڈ لینگویج کی طرف, سیکھنے کے عمل کی طرف بڑھے گا. دا لرننگ اینڈ ایکوزیشن آف اے سیکنڈ لینگویج اکرز ونس دا فرسٹ لینگویج ایکوزیشن از اسٹیبلشڈ. تو دوسری زبان کا جو حصول ہے یہ تب شروع ہوگا جب طالب علم یا لرنر پہلی لینگویج کا جو حصول ہے اس کو حاصل کر لے گا. فار انسٹنس, مثال کے طور پر, اے چائلڈ ہو اسپیکس ہندی ایز اے فرسٹ لینگویج, ایک بچہ ہے جو کہ ہندی زبان جو ہے وہ اس کو بطور فرسٹ لینگویج, پہلی زبان کے طور پر, اپنی آبائی مادری زبان کے طور پر اس کو بولتا ہے. اسٹارٹس لرننگ انگلش وین ہی اسٹارٹس گوئنگ ٹو اسکول, تو وہ جب اسکول جانا شروع کرتا ہے تو وہاں پہ جا کے وہ انگریزی سیکھنی شروع کر دیتا ہے. انگلش از لرنڈ بائی دی پروسیس آف سیکنڈ لینگویج ایکویزیشن. اب جو انگلش ہے یہ سیکنڈ لینگویج ایکویزیشن کے عمل کے ذریعے سیکھی جائے گی, دوسری زبان کے حصول کے عمل کے ذریعے سے سیکھی جائے گی. پہلے اس نے ہندی سیکھی اور اس کے بعد اس نے اسکول جا کے انگلش سیکھی. ان فیکٹ اے ینگ چائلڈ کین لرن سیکنڈ لینگویج فاسٹر دین این ایڈلٹ کین لرن دی سیم لینگویج. حقیقت یہ ہے کہ جو ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے, اسکول گوئنگ چائلڈ ہوتا ہے, وہ جلدی سیکنڈ لینگویج کو سیکھنا شروع کر دیتا ہے ایک بالغ کے مقابلے میں جو بڑی عمر میں اسی زبان کو سیکھنا شروع کرتا ہے. لینگویج ڈیولپمنٹ لائک آل ہیومن ڈیولپمنٹ ول بی ہیویلی ڈیٹرمنڈ بائی دی نیچر آف دی انوائرمنٹ. زبان کا جو فروغ ہوتا ہے, زبان کے سیکھنے کا جو عمل ہوتا ہے, لائک آل ہیومن ڈیولپمنٹ, یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے انسان کے جسم کی بڑھوتری ہوتی ہے, انسان کے جسم کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. ول بی ہیویلی ڈیٹرمنڈ بائی دی نیچر آف دی انوائرمنٹ. اور اس کا جو بہت زیادہ حد تک تعلق ہے وہ ماحول کی نیچر پر ہے. جس طرح کا ماحول ہوگا اسی طرح کے انسان کے جسم کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. اسی طرح جس طرح کا انوائرمنٹ ہوگا اسی طرح کے لینگویج کی ڈیولپمنٹ پہ بھی اثرات آئیں گے. اینڈ مے بی سیورلی لمیٹڈ انلیس دی انوائرمنٹ از اپروپریٹ. اور ہو سکتا ہے کہ یہ بہت شدید حد تک محدود رہ جائے, یعنی زیادہ نہ بڑھ پائے
جب تک کہ اس کو ماحول اپروپریٹ نہیں ملتا, مناسب نہیں ملتا. اگر ماحول مناسب ملتا ہے, انوائرمنٹ مناسب ملتا ہے, تو سیکنڈ لینگویج کے حصول میں آسانی ہوتی ہے. اور اگر ماحول یا انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ملتا تو سیکنڈ لینگویج کا حصول مشکل ہو جاتا ہے. اگر جو سیکھنے والا ایک اسکول میں جا رہا ہے, ایک اکیڈمی میں جا رہا ہے, ایک لینگویج سینٹر پہ جا رہا ہے, وہاں پہ ایسا انوائرمنٹ دیا جاتا ہے کہ سیکنڈ لینگویج کا ماحول وہاں پہ بنتا ہے, وہاں پہ ٹیچرز, وہاں پہ بچے سارے کے سارے سیکنڈ لینگویج میں پڑھتے ہیں, تو وہ آسانی کے ساتھ سیکنڈ لینگویج کو اڈاپٹ کرے گا. لیکن اگر اس کو گھر میں کوشش کی جائے یا محلے میں کوشش کی جائے یا ایسی جگہ پہ کوشش کی جائے جہاں پہ فرسٹ لینگویج بولنے والے لوگ زیادہ ہوں اور سیکنڈ لینگویج کا انوائرمنٹ نہیں بنے, تو اس کی جو سیکنڈ لینگویج کی ایکسیس ہے وہ لمیٹڈ رہ جائے گی. اسٹیمولیٹنگ انوائرمنٹ از ریکوائرڈ ٹو انیبل نیچرل کیوریوسٹی, انٹیلیجنس اینڈ کریٹیوٹی ٹو ڈیولپ اینڈ ٹو انیبل آور بایولوجیکل کیپیسٹیز ٹو انفولڈ. ایک متحرک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. اسٹیمولیٹنگ انوائرمنٹ, ایک متحرک ماحول از ریکوائرڈ ٹو انیبل نیچرل کیوریوسٹی, ہمارا جو قدرتی تجسس ہے اس کو ابھارنے کے لیے, انٹیلیجنس, ہماری جو ذہانت ہے اس کو سامنے لانے کے لیے, اینڈ کریٹیوٹی, اور ہماری جو تحلیق کرنے کی صلاحیت ہے, ٹو ڈیولپ, اس کو فروغ دینے کے لیے, اینڈ ٹو انیبل آور بایولوجیکل کیپیسٹیز, اور ہمارے جسم کے اندر جو مختلف قسم کی استعداد اور صلاحیتیں موجود ہیں, ٹو انفولڈ, ان کو آشکارا کرنے کے لیے, ان کو انفولڈ کرنے کے لیے ایک اسٹیمولیٹنگ انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ متحرک ماحول چاہیے. متحرک ماحول ہوگا تو اسٹوڈنٹ کے اندر جو قدرتی تجسس ہے, ذہانت ہے, اس کی جو تحلیق کرنے کی صلاحیت ہے, اور اس کے اندر جو مختلف قسم کی کیپیسٹیز موجود ہیں, ان کو سامنے لانے کے لیے جو اسٹیمولیٹنگ انوائرمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. دا فیکٹ دیٹ دی کورس آف ڈیولپمنٹ از لارجلی انٹرنلی ڈیٹرمنڈ ڈز ناٹ مین, یہ حقیقت کہ جو ڈیولپمنٹ کا کورس ہوتا ہے, لینگویج کی ڈیولپمنٹ کا, لینگویج کو فروغ دینے کا جو طریقہ ہوتا ہے, جو رستہ ہوتا ہے, از لارجلی انٹرنلی ڈیٹرمنڈ, یہ انسان کے اندر سے ہوتا ہے, انسان کے اندرون سے ہوتا ہے. ڈز ناٹ مین, اس کا یہ مطلب نہیں ہے دیٹ اٹ ول پروسیڈ ود آؤٹ کیئر, کہ اس کو کیئر کی ضرورت نہیں ہے, اسٹیمولیشن, اس کو تحریک کی ضرورت نہیں ہے, اینڈ اپرچونٹی اور مواقع کی ضرورت نہیں ہے. اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو ہوتا ہے اس کے اندر اگر لینگویج سیکھنے کا یا کوئی کام کرنے کا یا کوئی بھی اسکل سیکھنے کا ملان ہونا چاہیے, اس کے اندر جذبہ ہونا چاہیے, اس کے اندر تحریک ہونا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ادارے کی یا ٹیچرز کی کیئر ہے, یا جو لینگویج سیکھنے والے یا جو بھی مہارت سیکھنے جا رہے ہیں اس کے لیے اسٹیمولیشن یا تحریک دینے والے کچھ ایکسپرٹ لوگ چاہیے, اور پھر مواقع چاہیے. یہ ساری چیزیں, اور اس کے بعد انسان کا اندرونی ملان, یہ ساری چیزیں مل کے تو جو سیکنڈ لینگویج ہے اس کے فروغ کے لیے یہ سب چیزیں ضروری ہیں. ان دی سائنسز اینڈ سوشل سائنسز, سائنسز میں اور جو سوشل سائنسز ہیں ان میں, دا کنسٹرکٹ تھیری ہیز اے پرٹیکولر میننگ, تعمیر کرنے والی تھیری, تعمیر کا نظریہ, کنسٹرکٹ تھیری ہیز اے پرٹیکولر میننگ, اس کے خاص مطلب ہے. ا تھیری از اے مور اور لیس ایبسٹریکٹ سیٹ آف کلیم. جو تھیری ہوتی ہے نا, اس کو تھیوری بھی بعض لوگ بولتے ہیں, تھیری نظریہ, ایک تصور, ایک خیال کسی مقصد کے حوالے سے. ا تھیری از اے مور اور لیس ایبسٹریکٹ سیٹ آف کلیمز. جو تھیری ہوتی ہے, نظریہ ہوتا ہے, یہ کم یا زیادہ خیالی دعووں پر مشتمل ہوتا ہے. اباؤٹ دی سگنیفیکنٹ یونٹس, کچھ خاص اکائیوں کے بارے میں, ود ان فینامینن انڈر اسٹڈی, اس چیز کے بارے میں, اس مظہر کے بارے میں جو زیر مطالعہ ہے. جو زیر مطالعہ چیز ہے اس کے حوالے سے کچھ کم یا زیادہ تصوراتی دعوے جو ہوتے ہیں اس کو نظریہ کہتے ہیں. اٹ ایمز ایٹ ایکسپلینیشن ایز ویل ایز ڈسکرپشن. اس کا مقصد ہوتا ہے چیزوں کی وضاحت کرنا اور چیزوں کو بیان کرنا. تھیریز آر پروڈیوس collaboratively and evolve through a systematic inquiry. جو نظریات ہوتے ہیں, تھیریز ہوتی ہیں, یہ باہمی تعاون سے پیدا ہوتی ہیں, یعنی مختلف لوگ مل کے یہ نظریات بناتے ہیں. اینڈ ایوالو, اور یہ ترقی پاتی ہیں تھرو اے سسٹمیٹک انکوائری, ایک منظم چھان بین کے ذریعے سے. جو نظریات ہوتے ہیں وہ مختلف لوگوں کی, ایکسپرٹ لوگوں کی کاوشوں سے پیدا ہوتے ہیں, اور ایک منظم چھان بین کے ذریعے سے مسلسل ٹیسٹ کے عمل سے گزرنے کے بعد, تجربات کے عمل کے گزرنے کے بعد وہ ایوالو ہوتے ہیں, ترقی پاتے ہیں. دیز آر اسیس تھرو ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ. ان کو جیسے سائنس کے اندر
ہائپوتھیسز ہوتا ہے, مفروضہ ہوتا ہے, اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اس طرح سے لینگویج کے اندر بھی جو ہائپوتھیسز ٹیسٹنگ ہے اس کے اندر سے اس کو گزرنا ہوتا ہے. اینڈ انوالو اے ریفلیکسو پروسیس, اور اس کو ایک ریفلیکسو پروسیس میں سے گزرنا ہوتا ہے. اے گڈ تھیوری از سپوز ٹو گیو کلیئر اینڈ ایکسپلسٹ اسٹیٹمنٹس اباؤٹ اٹس کلیمز. ایک جو اچھا نظریہ ہوتا ہے اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اپنے جو کلیمز یا دعوے ہیں ان کے لیے ایک واضح قسم کے بیانات کو تشکیل دیتا ہے. اٹ مسٹ بی ٹیسٹیبل اور فالسیبل ان سم وے. یہ کسی نہ کسی طرح سے ٹیسٹیبل ہونا چاہیے, اس کو ٹیسٹ کیا جا سکے, جانچا جا سکے اور اس کو جھٹلایا جا سکے. یعنی یہ جو تھیری بنے گی کسی بھی لینگویج کے حوالے سے اس کو ٹیسٹیبل اور فالسیبل ہونا چاہیے. دا لنگوسٹ ویوز لینگویجز ایز اے کمپلیکس کمیونیکیشن وچ مسٹ بی اینالائزڈ آن ڈفرنٹ لیولز. جو لنگوسٹ ہوتے ہیں, ماہر لسانیات ہوتے ہیں, زبان کے ماہر ہوتے ہیں, ویو لینگویج, وہ زبان کو دیکھتے ہیں ایز اے کمپلیکس کمیونیکیشن, ایک پیچیدہ رابطے کے عمل کے طور پر, وچ مسٹ بی اینالائزڈ, جس کا تجزیہ ہونا ضروری ہوتا ہے آن ڈفرنٹ لیولز, مختلف مرحلوں پر. پراپرٹی تھیری, ملکیتی نظریہ. دا لنگوسٹ آر مور انٹرسٹڈ ان پراپرٹی تھیری. ماہر لسانیات پراپرٹی تھیری میں بڑے دلچسپی لیتے ہیں. دے آر کنسرنڈ ود دی اسٹرکچر آف دی لینگویج اینڈ ہاؤ اے لینگویج چینجز. ان کا تعلق ہوتا ہے, ان کا واسطہ ہوتا ہے ود دی اسٹرکچر آف دی لینگویج, زبان کی اسٹرکچر کے ساتھ, اس کی ساخت کے ساتھ. اینڈ ہاؤ اے لینگویج چینجز, اور کس طرح زبان وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے. ہاؤ سرٹن ورڈز بیکم آبسولیٹ, کس طرح خاص قسم کے الفاظ متروک ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. ہاؤ سرٹن فیکٹرز لیڈ ٹو دی ایڈیشن آف نیو ورڈز, وہ کون سے خاص عوامل ہوتے ہیں جو نئے الفاظ کو زبان کے اندر شامل کرتے ہیں. اینڈ مرج دیم ان اے لینگویج سسٹم, اور ان کو زبان کا حصہ بناتے ہیں. ان پراپرٹی تھیری, ملکیت کی جو تھیری ہے کہ الفاظ جو ہوتے ہیں زبان کی ملکیت بن جاتے ہیں. دا لینگویج سسٹم از امپورٹنٹ, اس میں لینگویج سسٹم بڑا اہم ہوتا ہے. ٹرانزیشن تھیری, منتقلی کا نظریہ. ٹرانزیشن تھیری از مور کنسرنڈ ود دی ڈیولپمنٹ پروسیس آف لینگویج ایجوکیشن. جو ٹرانزیشن تھیری ہے, منتقلی کا نظریہ, از مور کنسرنڈ, زیادہ تر تعلق ہوتا ہے ود دی ڈیولپمنٹل پروسیس, ترقی کے عمل سے, آف لینگویج ایجوکیشن, لینگویج کی تعلیم کے. اٹ از انٹرسٹڈ ان فائنڈنگ آؤٹ دی ڈفرنٹ اسٹیجز آف لرننگ ان اے سیکنڈ لینگویج لرنر. اس کی دلچسپی ہوتی ہے تلاش کرنے میں مختلف مراحل کو لرننگ کے عمل کے سیکنڈ لینگویج لرنر کے لیے. سیکنڈ لینگویج لرنر ہے, دوسری زبان کو سیکھنے والا طالب علم ہے, اس کے لیے مختلف جو مراحل ہیں سیکھنے کے, ان میں یہ دلچسپی لیتا ہے ٹرانزیشن تھیری. اٹ کین ریلیٹ ٹو دی فرسٹ لینگویج ایکوزیشن, telling about the different learning stages in a child's life and how that learning is different or similar to second language learning. It can relate to the first language acquisition. یہ ہمیں first language acquisition کے بارے میں بتاتا ہے. telling about the different learning stages in a child life, کہ جو کسی بچے کی فرسٹ لینگویج ایکوزیشن ہوتی ہے, اس کی جو مادری زبان کا حصول ہوتا ہے, اس میں جو مختلف سٹیجز آتی ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے. اینڈ ہاؤ دیٹ لرننگ از ڈفرنٹ اور سیملر ٹو سیکنڈ لینگویج لرننگ, اور ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ جو فرسٹ لینگویج لرننگ ہے اور جو سیکنڈ لینگویج لرننگ ہے, یہ دونوں ایک دوسرے سے کس طرح مختلف ہیں اور ایک دوسرے کے کس طرح سے مشابہ ہیں. واٹ از مور, تھیریز آر آلسو ڈسٹنگش فرام فریم ورکس اینڈ ماڈلس. مزید یہ کہ جو تھیریز ہوتی ہیں, جو نظریات ہوتے ہیں, جو تصوراتی خاکے ہوتے ہیں, یہ مختلف ہوتے ہیں فریم ورک اور ماڈل سے. فریم ورک اور ماڈل کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایک سیٹ ہوتا ہے رولز کا. تو جو فریم ورک اور ماڈل ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں جو تھیریز ہوتی ہیں یہ مختلف ہوتی ہیں. دیز لیٹر کنسٹرکٹس ریفر ٹو کمپلیکیشنز آف آئیڈیاز اینڈ کنسٹرکٹس دیٹ آر بگر دین تھیریز. فریم ورک اور ماڈل کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ جو کنسٹرکٹ ہوتے ہیں, یہ جو ساختیں ہوتی ہیں, ریفر ٹو کمپائلیشن آف آئیڈیاز, یہ مختلف آئیڈیاز کی کمپائلیشن, مختلف آئیڈیاز کو بنانے کے حوالے سے. اینڈ کنسٹرکٹس دیٹ آر بگر دین تھیریز, اور جو کنسٹرکٹس ہوتے ہیں یہ تھیریز سے بڑے ہوتے ہیں. دے میں سبزیوم سم تھیریز, ہو سکتا ہے یہ کچھ نظریات کو ختم کر دیں, بٹ دیر انٹینٹ از لیس ٹو ایکسپلین, ان کی جو نیت ہوتی ہے وہ
کم از کم وضاحت کرنا اینڈ پریڈکٹ اور پیشن گوئی کرنا اینڈ آر جنرلی مور ڈسکرپٹیو ان نیچر, اور یہ اپنی فطرت میں زیادہ بیان کرنے والے ہوتے ہیں. دے کین ڈسکرائب واٹ ہیپنز ان سم ڈیٹیل, یہ بتا سکتے ہیں واٹ ہیپنز کہ کیا واقعہ ہوتا ہے ان سم ڈیٹیل کچھ تفصیل کے ساتھ, اینڈ ان سم کیسز میک ریلیشن شپ بٹوین ڈفرینٹ تھنگس, اور بعض اوقات مختلف چیزوں کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں. بٹ دے مے ناٹ بی ایبل ٹو ایکسپلین وائی سم تھنگ ہیپنز, لیکن یہ اس قابل نہیں ہوتے کہ کوئی چیز کیوں واقعہ ہو رہی ہے. دا وے اٹ ڈز, وہ جس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے اس طرح سے کیوں ہو رہی ہے. نیچر آف لینگویج, کسی زبان کی فطرت. لینگویج از دا موسٹ امپارٹنٹ فینامینن ان دا ورلڈ. لینگویج جو ہے یہ دنیا کے اہم ترین مظاہر میں سے ایک ہے. دنیا کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان میں سے لینگویج ایک اہم ترین چیز ہے. فرام برتھ ٹو ڈیتھ, پیدائش سے موت تک, آل آور ایکٹیویٹیز آر ریگولیٹڈ بائی لینگویج. ہماری تمام سرگرمیوں کو زبان ہی باقاعدہ بناتی ہے. لینگویج ڈومینیٹس ایوری اسپیکٹ آف ہیومن لائف. لینگویج یا زبان انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر غالب رہتی ہے. ان فیکٹ اٹ از اے یارڈ اسٹک ٹو سیپریٹ اس فرام ادر بینگس. حقیقت میں یہ ایک یارڈ اسٹک ہے جو ہمیں, یارڈ اسٹک کہتے ہیں یہ جو ہوتا ہے جس کے ذریعے سے کپڑے ماپتا ہے, یہ کپڑے بیچنے والا شاپ کیپر جو ہوتا ہے, تو وہ اس کے پاس ایک گاز ہوتا ہے لوہے کا جس کے ذریعے سے وہ جو میٹر سے چھوٹا ہوتا ہے اس کو یارڈ اسٹک کہتے ہیں. ان فیکٹ اٹ از اے یارڈ اسٹک. حقیقت میں یہ ایک چھڑی ہے ٹو سیپریٹ اس فرام ادر بینگ, جو ہمیں دوسروں سے علیحدہ کرتی ہے. لینگویج از اے مین آف کمیونیکیشن. زبان رابطے کا ذریعہ ہے. ود دی ہیلپ آف لینگویج وی کین ایکسپریس آور تھاٹس اینڈ فیلنگ ٹو ادرس. زبان کی مدد سے ہم اپنے خیالات اور اپنے احساسات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. وداؤٹ لینگویج سوسائٹی وڈ بی امپاسبل. بغیر زبان کے معاشرے کا قیام ممکن نہیں. لینگویج از لرنڈ. زبان سیکھی جاتی ہے. لرننگ آف لینگویج از ناٹ این آٹومیٹک پروسیس. زبان سیکھنے کا عمل کوئی خودکار نظام نہیں ہے, یہ خود بے خود نہیں ہوتا. آف کورس اٹ از بیہیویئر. بلا شبہ یہ ایک رویہ ہے, بٹ ناٹ آف دی ٹائپ لائک واکنگ. لیکن یہ چلنے کی طرح نہیں ہے, اینڈ کرالنگ یا رینگنے کی طرح نہیں ہے. دیٹ کمز ٹو چائلڈ ان اے نیچرل وے, جو بچے کو قدرتی طور پہ آ جاتا ہے. یعنی چلنے کا عمل اور جو رینگنے کا عمل ہے یہ بچہ قدرتی طور سے سیکھ لیتا ہے. تو زبان کے ساتھ ایسا نہیں ہے. زبان قدرتی طور سے نہیں سیکھی جاتی, یہ ماحول سے سیکھی جاتی ہے. لینگویج از اے سسٹم. زبان ایک نظام ہے. ایچ لینگویج از اے یونیک سسٹم. ہر زبان ایک منفرد نظام ہے. دا سسٹم آف لینگویج کنسسٹ آف ساؤنڈ, اسٹرکچرز اینڈ ووکیبلری. لینگویج کا جو نظام ہوتا ہے یہ آوازوں, مختلف ساختوں اور ذخیرہ الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے. A person who wants to learn a new language, کوئی شخص جو نئی زبان سیکھنا چاہتا ہے, will have to learn new sounds, اسے نئی آوازوں, new structures, نئے جو ساختیں ہیں, and new vocabulary, اور نئی ذخیرہ الفاظ کو سیکھنا پڑے گا. The sound system of language differ from language to language. جو ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے, صوتی نظام ہوتا ہے زبانوں کا, یہ ہر زبان کا ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے ڈپینڈنگ اپان دی کلچر, اور اس کا تعلق اس زبان کی ثقافت کے ساتھ ہوتا ہے. ٹو وچ اے لینگویج بلانگس, جس ثقافت سے اس زبان کا تعلق ہوتا ہے. سملرلی ایچ لینگویج ہیز اٹس اون سسٹم آف ووکیبلری. اسی طرح سے ہر زبان کا اپنا الفاظ کا ایک نظام ہوتا ہے. دس لینگویجز آر سسٹمیٹک ان دیئر اون نیچر. لہٰذا زبانیں, لینگویجز فطرت کے اعتبار سے سسٹمیٹک ہوتی ہیں, بڑی منظم ہوتی ہیں. لینگویج از اے اسکل. زبان ایک مہارت ہے. لرننگ آف اے لینگویج از اے اسکل سبجیکٹ. زبان سیکھنا ایک مہارت والا کام ہے. اٹ از اے اسکل لائک سوئمنگ اینڈ سائیکلنگ. یہ اسی طرح مہارت ہے جیسے تیراکی کرنا یا سائیکل چلانا. وی کی ناٹ لرن سوئمنگ اور سائیکلنگ جسٹ بائی اسٹڈنگ رولس. ہم صرف رولس کو سیکھ کر تیراکی یا پھر سائیکل چلانا نہیں سیکھ سکتے. وی کین لرن دیم بائی پریکٹس. ہمیں اس کے لیے مشق کی ضرورت ہوتی ہے. ان دا سیم وے, اسی طرح سے وی کین لرن اے لینگویج بائی ریگرسلی پریکٹسنگ دیٹ لینگویج. لہٰذا ہمیں کسی لینگویج کو سیکھنے کے لیے شدت کے ساتھ اس زبان کی مشق کرنا ہوگی. سو اے لاٹ آف ریپیٹیشن فار میجر لنگوسٹک اسکلز لائک لسننگ, اسپیکنگ, ریڈنگ اور رائٹنگ از ریکوائرڈ. لہٰذا بار بار کی دہرائی چاہیے مختلف قسم کی زبان کی مہارتوں کی, جیسے کہ اس لینگویج کو سننا, اس کو بولنا, اس کو پڑھنا اور اس کو لکھنا. لینگویج از فار کمیونیکیشن. زبان رابطے کے لیے ہے. لینگویج از دا بیسٹ مینز آف کمیونیکیشن اینڈ سیلف ایکسپریشن. زبان بہترین ذریعہ ہے رابطے کا
اور اپنے آپ کے اظہار کا. ہیومن بینگز ایکسپریس دیئر آئیڈیاز تھاٹس فیلنگز اینڈ ایموشن تھرو لینگویج. تمام انسان اپنے خیالات کو، اپنی سوچوں کو، اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو زبان کے ذریعے سے اظہار کرتے ہیں. ان دس وے لینگویج از اے مینس ٹو کنیکٹ پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر. اس طرح سے جو زبان ہے یہ ہمارے ماضی، ہمارے حال اور ہمارے مستقبل کو آپس میں جوڑتا ہے. لینگویج از رول گورنڈ. لینگویج ایک حکمران کی طرح ہے جو حکمرانی کرتا ہے. ایچ لینگویج از گورنڈ بائی اے پرٹیکولر سیٹ آف رولس. ہر زبان کے اندر خاص قسم کے اصول اور قوانین کی حکومت ہوتی ہے. فار ایگزامپل انگلش از SVO لینگویج. انگلش کو SVO لینگویج کہتے ہیں، سبجیکٹ ورب آبجیکٹ. ان فارمنگ اے سینٹینس، ایک فقرہ بنانے میں وی پٹ سبجیکٹ دین ورب اینڈ آفٹر ورب دیر کمز آبجیکٹ. کوئی بھی فقرہ بنانے میں ہم سب سے پہلے سبجیکٹ استعمال کرتے ہیں، پھر ورب لگاتے ہیں اور اس کے بعد آبجیکٹ کا استعمال کرتے ہیں. لینگویج از یونیک. زبان بڑی منفرد ہوتی ہے. ایچ لینگویج از یونیک بیکاز اٹ ہیز اٹس اون اسٹائل آف فنکشننگ. ہر زبان بڑی منفرد ہوتی ہے کیونکہ اس کا اپنا کام کرنے کا انداز ہوتا ہے. دا ساؤنڈس، ووکیبلری اینڈ اسٹرکچرز آف ایوری لینگویج ہیو دیئر اون اسپیشیلٹی. صوتیاتی نظام، آوازوں کا نظام، الفاظ اور اس کی جو اسٹرکچر یا ساختیں ہوتی ہیں، ہر زبان کی اپنی ایک اسپیشیلٹی ہوتی ہیں، خصوصیت ہوتی ہیں. تو جی اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا پہلا لیسن تھا. میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو بڑا اچھا لگے گا، آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا. تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسٹڈی ٹائم فار آل چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں لیسن نمبر 2 نیچر آف لینگویج، ماڈیولیرٹی اینڈ لینگویج ویریبلٹی کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.